ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کلام الملوکی، ملوک الکلامی، عربی کا مقولہ ہے کہ جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جس طرح لوہے کو کھینچنے کا مقناطیس ہوتا ہے، جہاں بھی مقناطیس ہو لوہے کی چیزوں کو اپنی طرف کھینچے گا، قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تم غور سے سنو اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائے۔ دلیل قرآن سے کہ جہاں بھی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کہ مقناطیس ہے جو اوپر کی طرف کھینچا آ رہا ہے۔ حجی ساتھیوں، اس کے اندر بیماریوں کی شفا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ سبحان اللہ، یہ نسخہ شفا ہے، اسے پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے۔ بسم اللہ کی بات سے پڑھتے جائیے، والناس کی سین تک عمل کر لیجیے، سر کے بالوں سے لے کر عمل شروع کیجیے اور پاؤں کے ناخنوں تک عمل کر لیجیے، تو جس طرح قرآن عزت والی کتاب ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی باعزت بنا دیتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ قریب آئے تو خاموش ہو گئے۔ محبوب نے فرمایا کہ ابن کعب قرآن پڑھو۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ فرمایا ہاں، مجھے ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔ وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، پہچان گئے کہ اوپر سے حکم آیا ہے۔ فرمانے لگے اللہ سلمانی، اے اللہ کے محبوب، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ محبوب نے فرمایا کہ نعم اللہ سلمہ کا، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابن کعب سے قرآن پڑھے۔ محبوب آپ بھی سنیں گے اور میں بھی سنوں گا۔ کیسی محبت سے قرآن پڑھتے ہوں گے کہ جن کے قرآن کی سننے کی خواہش رحمان کی طرف سے ہوئی تھی۔ میرے دوستو، دریاؤں کے راستے بھی کسی نے بنائے، دریاؤں کا راستہ کوئی نہیں بناتا، دریا اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی رحمت کا وہ دریا ہے جو سینوں میں اپنے راستے خود بنا لیا کرتا ہے۔ یہ ہمیں عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی جلد کا گتا، اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا، اوراق کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لیکن فقہ کا مسئلہ ہے کہ ناپاک آدمی جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسی طرح اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ جی گتے پر تو کچھ نہیں لکھا، اس کو کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو مفتی حضرات نے اس کا جواب دیا کہ اگر جس پر کچھ نہیں لکھا ہوتا لیکن اس کو سی کر قرآن کریم کے ساتھ یکجا کر دیا ہے، اس کا حصہ بنا دیا ہے، اس کا حصہ بننے کی وجہ سے اس قرآن کی شان بڑھ گئی، تو ہمیں اس قرآن کے ساتھ ہمیں عزتیں ملے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اسی قرآن کو سینوں سے لگا کر نکلے، ان کی زندگیوں کو بدل دیا تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا کھائے سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہرا دی۔ بات کیا تھی کہ ناقیس و کسرا سے دبے، بات کیا تھی کہ ناقیس و کسرا سے دبے، چند گھوڑوں کی اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافروں پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔